بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويؤش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم۔ ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یغسل من بول الجاریہ، دھویا جائے گا بچی کے پیشاب کو، یرش من بول الغلامی، جبکہ چھینٹے مارے جائیں گے بچے کے پیشاب کے اوپر۔ اس کو ابو داود نسائی نے روایت کیا اور امام حاکم اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے خادم بھی تھے۔ نام ان کا ایاد اہل علم نے نقل کیا ہے، اور ان سے یہی ایک روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی مروی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، وہاں اس کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنے کا ارادہ کرتے تو مجھے کہتے ولنی قفاک، یعنی میرے پاس کھڑے ہو جاؤ، اپنی کمر جو ہے وہ میری طرف کر لو اور منہ دوسری طرف کر لو۔ اس طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا سطر کا باعث بنتا۔ فأتي بحسن او حسین فبال على صدری، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی ایک کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو انہوں نے آپ کے سینہ مبارک پہ پیشاب کر دیا۔ فجئت اغسلہ، میں آیا تھا کہ میں اس کو دھوؤں۔ فقال، آپ نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ویرش من بول الغلام، جبکہ بچہ جو ہے اس کے پیشاب پر چھینٹے مار لینا ہی کافی ہے۔ اسی طرح کی ہی ایک حدیث ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ لبابہ بنت حارث سے مروی ہے، کان الحسین بن علی فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر پیشاب کر دیا۔ یہ حضرت ام فضل کہتی ہیں، تو میں نے کہا البس ثوبا واعطنی ازارک، آپ کوئی اور کپڑا پہن لیجئے اور یہ اپنی تہ بند مجھے دیئے، حتی اغسلہ، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا انما یغسل من بول الانثی، جو بچی ہوتی ہے اس کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب کے اوپر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح کی ایک اور روایت سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال فی الرضیع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں فرمایا ہے جو بچہ ابھی دودھ پیتا ہو، اس کی خوراک ابھی ٹھوس نہ ہو، صرف اور صرف وہ شیر خوار ہے، دودھ پینے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ینضح بول الغلامی، جو بچہ ہے اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حدیث کے راوی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ اس وقت حکم ہے جب بچہ کھانا ابھی اس نے شروع نہیں کیا۔ فَإِذَا طَعِمَ، جب بچہ کھانا شروع کر دے گا اور بچی بھی کھانا کھاتی ہے تو پھر دونوں کے پیشاب کا حکم ایک ہی ہوگا، پھر بچی کا پیشاب جس طرح دھویا جائے گا اسی طرح ہی بچے کا پیشاب بھی دھویا جائے گا۔ اسی طرح ہی ایک اور روایت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اتت بابن لها صغیر، وہ اپنا چھوٹا بچہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئیں، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، آپ نے پانی منگوایا، چھینٹے مار لیے، دھویا نہیں۔ تو ان سب روایتوں کو جب ملایا جائے تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ بچے کے پیشاب پر جو چھینٹے مارنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے جب ابھی اس نے ٹھوس غذائیں شروع نہیں کیں اور اس کی خوراک ابھی صرف اور صرف دودھ ہی ہے، اس وقت جو ہے ان کے پیشاب کے اندر یہ فرق کیا جائے گا۔ لیکن
جب وہ کھانا کھانا شروع کر دے گا تو پھر اس کے پیشاب کا بھی وہی حکم ہے جو بچی کے پیشاب کا حکم ہے کہ اس کا پیشاب بھی اب دھونا ہی پڑے گا. اس بچے کا بھی پیشاب دھویا جائے گا پھر اگر اس نے جو ہے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہے تو. الغلام اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی چھوٹا ہو اور اس کے اوپر غلام کا اطلاق کیا جاتا ہے. بس اوقات اس کا اطلاق اس پر بھی کر لیتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ بچی اور بچے کے پیشاب کا حکم الگ الگ ہے. اتنے چھینٹے نہیں مارنے کہ وہ پانی نیچے بہنے لگ جائے، اس قدر زیادہ چھینٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف پانی جہاں پر پیشاب لگا ہے بچے کا اتنی جگہ پر چھینٹے مار لینے کافی ہوں گے. لیکن چھینٹے مارتے مارتے اتنا پانی گرانا کہ وہ نیچے بہنے لگ جائے تو پھر یہ چھینٹے نہیں کہلائے گا، یہ دھونے کے حکم میں آ جائے گا. اور یہاں دھونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہاں جو ہے وہ اس کو چھینٹے مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں جو شریعت نے یہ فرق کیا ہے یہ بھی شریعت کے محاسن خوبصورتیوں میں شامل ہے اور اس میں حکمتیں بھی ہیں اور اس کے اندر مصلحتیں بھی ہیں. اس میں تفریق کیوں کی گئی ہے اس میں علماء نے اپنی اپنی بحثیں کی ہیں اور اپنی اپنی وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ تو ان میں سے یہ ہے کہ چونکہ بیٹا جو ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ شوق سے اٹھاتے ہیں، اپنا ہو تو تب بھی باپ بڑے شوق سے اٹھاتا ہے اور اسی طرح چچا لوگ بھی اس کو بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں، ماموں بھی بڑے یعنی اس کو پیار کرنے والے اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر اس کے پیشاب کو دھونے کا حکم دیا جاتا تو اس میں لوگوں کے لیے مشقت بن جاتی. عموم بلوا کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشاب کو دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ چھینٹے مار لینے کو ہی کافی قرار دیا ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ مختلف جگہوں پہ بکھر جاتا ہے. تو مختلف جگہوں پر جب وہ بکھرے گا بس اوقات وہ کپڑے سے نکل کر بدن کو بھی لگ جاتا ہے تو اس کو دھونا ذرا مشکل تھا برخلاف بچی کے پیشاب کے. اس میں کوئی اتنا جو ہے نا وہ بکھرتا نہیں ہے. اس بنا پر یہ کہا گیا، بعض علماء نے یہ تفریق بھی کی ہے. بعض نے یہ وجہ بیان بھی کی ہے جو بچی کا پیشاب ہوتا ہے اس کے اندر بدبو اور جراثیم بچے کی پیشاب کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں. چونکہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے پیشاب کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے، جو حرارت جو ہوتی ہے اس کی بو بھی مار دیتی ہے اور اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی ہے. جبکہ جو بچی کا پیشاب ہوتا ہے اس کے اندر رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں حرارت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی بنا پر اس کے پیشاب کے اندر رطوبتیں رہ جاتی ہیں اور وہ بدبو پیدا کرتی ہیں. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے پیشاب کو دھو لیا جائے اور اس کے پیشاب کے اوپر چھینٹے مار لیے جائیں. اس روایت نے یہ بھی بتایا کہ جو بچہ ہے اس کا پیشاب ہے تو نجسی، ہے تو ناپاک ہی، لیکن اس کے پیشاب کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر شریعت نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تخفیف کر دی ہے. جو بچہ ہے اس کے پیشاب کے اندر شریعت نے یہ تخفیف کر دی ہے کہ وہ چھینٹے مارنے سے ہی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دے اور قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے بعد اس کے مطابق اپنے معمولات کو درست کرنے کی اللہ توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.